اپنی ایزی چیئر پہ بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا. لوگ ادھر سے گزر رہے تھے, لوگ ادھر سے گزر رہے تھے. آخر کسی سے رہا نہیں گیا, کسی نے پوچھا تمہیں پتہ ہے جہاز ڈوب رہا ہے؟ کہا پتہ ہے. بات ختم. پھر چلتے رہے. پھر کسی نے کہا جہاز ڈوب جائے گا, تو اس نے کچھ سنا میں کیا کروں, ڈوب جائے تو میں بھی ڈوب جاؤں گا, نہیں ڈوبا تو یہ کتاب پوری پڑھ لی میں نے. تو یہ جو کانفرنس سہیل بھائی نے یا فقیر صاحب نے کیے, بارش ہو رہی تھی, طوفان ہو رہے تھے, افراتفری تھی, بھگدڑ مچی ہوئی تھی, لوگ ڈر کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے. نہیں آ رہے تو نہیں رہے. انہوں نے کہا نہیں ہم تو کام کر لیتے ہیں, اور کام کر لیا. اور کام کر لیا. بھلے آپ کو یہ بہت سی چھوٹی سی, میں سمجھتا ہوں میرے پاس جو کمنٹ ملے ہیں تو لوگوں کو ہے کہ زیادہ اپیرنس نہیں ہے. یہ اکیڈمک کانفرنس میں زیادہ اپیرنس نہیں ہوتی ہے, کنسرن لوگ ہوتے ہیں. اور اس بہت ہی دنیا کے اس دور افتادہ کونے میں ایک اتنی بڑی بات پہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے. آپ ایک نے بنیاد ڈالی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ, یہ جو آج آپ نے چھوٹا سا کام جس کو کہیں, چھوٹا سا نہیں, آپ نے بڑی محنت کی ہے, لیکن یہ اس کا بڑا ایک امپیکٹ ہوگا. لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ اس کو واچ کر رہے ہیں. یہ چیزیں یہاں سے پھیلیں گی. یہ جو یہاں بیٹھے ہیں ایمبیسیڈر, یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ جب جائیں گے تو یہ بات آگے بڑھے گی. یہ مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ ان کے رپورتاج بھی لکھیں گے اپنی اپنی زبانوں کے رسائل میں, اخبارات میں. یہ بات اور بڑھے گی. جس طرح کہا گیا کہ ایجنسیز بھی اس پہ نظر رکھ رہی ہیں, تو اس طریقے سے میں آپ کو مطلب اپنے دل کی گہرائیوں سے بہت یہ بڑی مبارکباد دیتا ہوں. یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے جو آئندہ انشاءاللہ اس کا ایک امپیکٹ پڑے گا. دوسرا جس کا امپیکٹ ایکیڈمک پڑا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے سینئر اسکالرس کے ساتھ بہت سے جونیئر بھی آئے ہیں جن کا یہ پہلی مرتبہ ہے. ان کی لائف کا یہ پہلا مطلب تجربہ ہے کہ ایک بہت ہی اہم ایشو پہ انہوں نے بات کی ہے, بات سنی ہے, مسلسل ڈسکشن میں رہے ہیں. تو یہ ایک اور دوسرا اس کا پہلو ہے کہ یہ ایک فائدہ جائے گا. اب تھوڑی سی باتیں اس حوالے سے میں تھوڑی پریکٹیکل جو باتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے کروں, اور آپ کی پروسیڈنگ سی باتیں بھی ہوئی ہیں. یقیناً امید ہے کہ یہ چھپیں گی. ہمارے دوست مشہور صاحب نے تو اپنی طرف سے آفر بھی دے دی ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں یونیورسٹیز کے پاس بہت سے پیسے ہوتے ہیں. ریسرچ اور پبلیکیشن کس نے مارا ہے, کون 90 100 200 لوگوں کو روز مار جاتا ہے, ان کے نام لیتا ہوا میڈیا ڈرتا ہے. مگر اس حکومت کو گرانے میں میڈیا نے اپنا پورا زور لگایا ہوا ہے. بڑے بڑے اینکر پرسن ہر روز آتے ہیں اور ایک تقریر کر جاتے ہیں اور ڈیٹس دے جاتے ہیں کہ جناب اس تاریخ کو, اس مہینے کو یہ حکومت جو ہے. یہ میں اس ساری باتوں کی میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ 9/11 کا واقعہ بنیادی طور پہ آغاز اس کا ہوتا ہے 1990 سے, بلکہ اس سے بھی پہلے اگر آپ جائیں تو 1979 سے, کہ جب رشیا افغانستان میں آیا. پھر ہم نے جس طرح مجاہدین کو پالا, جس طرح ہم نے ان مجاہدین کو ٹکڑے کھلائے, ان کو اسلحے دیے, ان کو سنگل میزائل دیے, اور ہم نے ایک پورا میدان ان کے لیے چھوڑ دیا کہ آؤ اور ہمارے ہی بچوں کو مارو. اب جو لوگ لڑنے کے لیے عادی ہو چکے تھے, صاف ظاہر ہے کہ انہیں میدانی کاغذات چاہیے تھا. اور وہ 10 سال کی وہ فصل جو ہماری ایجنسیوں نے بوئی تھی, جو ہماری فوج, ہمارے سیاستدانوں اور مارشل ایڈمنسٹریٹروں نے بوئی تھی, اس تو ہم آپ, ہمارے بچے اور ہماری آنے والی نسلیں کاٹ رہی ہیں. بم دھماکوں کی شکل میں, طالبانائزیشن کی شکل میں, اور بہت سے کرپشن کی شکل وغیرہ. محمد وارث ہے, امتیاز ہے, حامد ہے, بے شمار لوگ ہیں جن کی محنت اور کوششوں کا یہ ثمر ہے. محمد وارث ہے, امتیاز ہے, حامد ہے, بے شمار لوگ ہیں جن کی محنت اور کوششوں کا یہ ثمر کی شرکت ہے. یہ نشستیں, یہ سیمینار, آپ کی اور یہ حال کھچا کھچ بڑا رہا. مختلف علاقوں, مختلف صوبوں کے دوست احباب تشریف لائے, جس میں پنجاب سے, لاہور سے, اسلام آباد سے, خاص کر سرگودا سے بہت زیادہ دوست احباب تشریف لائے. انہوں نے ہماری اس محفل کو یا محافل کو لطافتیں, نزاکتیں اور رونقیں بخشی.
شگفتگی بھی بہت. یہ سیمینار ہمارے ایسے دوست بھی اس میں موجود رہے کہ جن پہ ہمیں واقعی تکیہ تھا کہ وہ آئیں گے اور ہمارا حوصلہ بڑھائیں گے. اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جن پہ تکیہ تھا انہوں نے صحیح کام کیا. انہوں نے آگ کو ہوا نہیں دی. ہمارے ساتھ شریک رہے, تہ دل سے شریک رہے, انتہائی خلوص سے محبت سے شریک رہے اور اس سیمینار کو انہوں نے کامیاب بنایا. سہیل اس سیمینار کا یوں سمجھے کہ واقعی دولہا ہے. اور دولہا کے کچھ دوست بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن میں مشہور ہے ڈاکٹر سلمان علی ہے, ڈاکٹر شیر وہاب ہے, حامد رحمان ہے اور بہت سے دوست ہیں. لیکن یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ اس میں دلہن کوئی. یہ اچھا ہے. میں ذاتی طور پر سب دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ اپنے مزاج کے حوالے سے مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے, میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ مکارہ نگار حضرات نے اپنی جرأت آمیز تاب سخن کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے خیالات کا بلا کم و کاست دو ٹوک اظہار کیا ہے. ہماری روایت تو یہ ہے کہ جب تنگ ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں فارغ نہ بیٹھے گا محشر میں جلوں میرا. آگے آپ خود جانتے ہیں, یا اپنا گریباں چار یا دام میں جلا. اور ایک ایسی حاصل طاقت کون ہوتی ہے کہ اسے ہم کم از کم یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ تم غلط کر رہے ہو, تم ظلم کر رہے ہو, تم جبر و استبداد کر رہے ہو. تو ہر ایک نے کھل کر بات کی اپنے اپنے خیالات میں, اپنے اپنے کلمات میں, اپنے اپنے مکالجات میں. سب شرکاء اور مکارہ نگار حضرات اس لحاظ سے مبارکباد کے مستحق بھی ہیں. میں ذاتی طور پر جناب ڈاکٹر ارشاد شاکر ریحان صاحب کا, جناب پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کا, جناب پروفیسر ڈاکٹر قاسم گورجی صاحب کا, اور بطور خاص خانہ فرہنگ اسلامی جمہوری ایران کے ڈائریکٹر آقائے سید محمد ظافری کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ پشاور سے بطور خاص آج تشریف لائے, اور وہ دوست احباب جو آج اس طرح چوتھا دن ہے ہمارے ساتھ شان و بشانہ کام کر رہے ہیں, ہماری رہنمائی کر رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی ہماری یہ حوصلہ افزائی فرماتے رہیں گے. اور خاص کر اس 12 گھڑی میں یہ سیمینار نہ صرف ہم جامعہ پشاور کے سبھی شعبہ جات اپنے اپنے سیمینار یہیں پر منعقد کراتے ہیں. اس کی بڑی ایک حقیقی وجہ یہ ہے کہ وہاں پشاور میں سب گرمی ہوتی ہے آج کل. یہاں تو ہم بیٹھے ہیں مزے سے, بجلی ہو نہ ہو, بجلی نہ ہو تو ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے لیے جنریٹر چلا دیتے ہیں. لیکن آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں